یہ بات الگ ہے کہ حکمران اور سیاستدان اپنی اندرونی اور بیرون ملک جائیدادیں بیچ کر ملکی خزانے میں جمع کروا دیں تو شاید کچھ فرق پڑ جائے، ورنہ اس ملک کو جتنا لوٹا جا چکا ہے اب یہ قرضوں اور قرض دینے والوں کی شرائط پر ہی چلے گا۔ غریب آدمی کی کمر توڑ کر سیاسی جماعتوں کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مہنگائی ختم کر دیں گے، بلکہ غریب ختم کریں گے۔ میرا خیال ہے اگلے مالی سال یعنی الیکشن کے بعد جو حکومت بنے گی، اس کے بعد عوام پر 18 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کا پلان تیار ہو چکا ہے۔ چینی پر 5 روپے فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آپ پی ڈی ایم کو اور نگران حکومت کو رو رہے ہیں، لیکن جو منصوبے بن رہے ہیں، مہنگائی کا ایسا طوفان آنے والا ہے کہ آپ پچھلی حکومتوں کو بھول جائیں گے۔ اگر آپ کو ابھی تک گیس کا بل نہیں آیا تو کلیجے تھام لیں، اس دفعہ آپ کو حکومت نے گیس کے ذریعے جھٹکا دینے کا پلان بنایا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے سردیوں میں زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ہزار بل آتے تھے، اب ان کے 25 سے 30 ہزار تک بل آ رہے ہیں۔ یہ مجھے خود رپورٹ ہوا ہے اور کئی جگہ سے رپورٹ ہوا ہے، اور بہت سے لوگوں کو، جاننے والوں کو، کئیوں کے ان میں سے ایک کے 23 ہزار آیا، کئیوں کا 24، کئیوں کا 25۔ عام طور پہ سردیوں میں ان کا میکسیمم 5 سے 6 ہزار آیا کرتا تھا، اب ان کا تقریباً 23 سے 30 ہزار تک اس طریقے سے بل آ رہے ہیں۔ اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ گیس کی جگہ لکڑی جلا لیں گے تو لکڑی بھی گیس جتنی مہنگی ہے، بس اپنا دل جلا کر گزارا کریں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کی معیشت اب IMF چلا رہی ہے، اور یہ جو 40 پارٹیاں، خاص طور پر علیم خان وغیرہ، آپ کو گھروں اور ٹیوب ویلوں کے لیے بجلی مفت اور سستی کرنے، اور نواز شریف اور دیگر مہنگائی ختم کرنے اور معیشت ٹھیک کرنے اور تنخواہیں بڑھانے کے خواب دکھا رہے ہیں، یہ رانگ نمبرز ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے ہاتھوں میں بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ حکمران اور سیاستدان اپنی اندرونی اور بیرون ملک جائیدادیں بیچ کر ملکی خزانے میں جمع کروا دیں تو شاید کچھ فرق پڑ جائے، ورنہ اس ملک کو جتنا لوٹا جا چکا ہے اب یہ قرضوں اور قرض دینے والوں کی شرائط پر ہی چلے گا۔ ایک سال میں پاکستان نے $27 بلین کا قرض ادا کرنا ہے۔ میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی عوام کب کھڑی ہوگی، آپ کی عوام کب سنے گی؟ میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکمران جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ ابھی بھی ان کے پائے اور نہاریاں کھا رہے ہیں، اور آپ کو بہت زیادہ بوفے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑے بڑے کھانے دیے جا رہے ہیں، اور آپ کھاتے چلے جا رہے ہیں، اور MNA اور MP کو منتخب کرانے لگے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ حکومت میں آ کے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ $27 بلین کا قرض ادا کرنا ہے، یا آپ کی جیبوں سے نکالیں گے۔ یہ سیاسی تماشا گر آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ کوئی تنخواہیں نہیں بڑھنی۔ موجودہ نگران حکومت IMF سے وعدہ کر چکی ہے کہ رواں مالی سال نہ تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے اور نہ ہی پینشن میں۔ ویسے ترقیاتی بجٹ سے 61 ارب بھی بچائے جائیں گے، اور کوئی سپلیمنٹری گرانٹ بھی جاری نہیں کی جائے گی۔ عام آدمی سے پرچیزنگ پاور چھین لی گئی ہے، کوالٹی ایجوکیشن تک رسائی ممکن نہیں۔ آپ کے بڑے بچتیں کر کے اچھی پینشن، دیگر بینیفٹس لے کر مزے سے بڑھاپے کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ سہولت آپ کو کم از کم ان حکمرانوں کے نیچے ملتی نظر نہیں آتی۔ غریب آدمی کی کمر توڑ کر سیاسی جماعتوں کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مہنگائی ختم کر دیں گے، بلکہ غریب ختم کریں گے۔ میرا خیال ہے 300 تک یونٹ بجلی مفت دیں گے، لیکن جو آگ گیس کے بلوں نے لگائی ہے، عام آدمی کا چولہا بھی ٹھنڈا کر دیا گیا ہے۔ اگلے مالی سال یعنی الیکشن کے بعد جو حکومت بنے گی، اس کے بعد عوام پر 18 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کا پلان تیار ہو چکا ہے، اور IMF کو بھی یقین دہانی کروائی جا چکی ہے کہ حکومت یہ وصول کر کے ہی چھوڑے گی۔ حق تو یہ ہے کہ IMF سے جھوٹ بولا گیا، صریحاً جھوٹ بولا گیا کہ گیس کے چھوٹے صارفین پر اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور پیٹرولیم لیوی کی وصولی کے لیے بھی تاریخ جاری کر دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے پیٹرولیم لیوی سے 1065 ارب روپے وصولی کا تخمینہ لگایا گیا ہے، یعنی آپ کا بچا کچھا خون بھی نچوڑ لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران حکومت مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں پرائمری بجٹ کو سرپلس رکھنے کا ہدف حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہی، اور بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام پر مزید چھریاں چلائی جائیں گی۔
FBR نے IMF کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ہر جگہ سے پیسے اکٹھے کریں گے، ٹیکسٹائل اور لیدر کے شعبوں کے لیے سیلز ٹیکس 15% سے بڑھا کر 18% کریں گے، ماہانہ 8 ارب روپے کے لیے چینی پر 5 روپے فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائیں گے، چینی پر 5 روپے فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائیں گے، اور مشینری کی درآمد اور 1% صنعتی خام مال کی درآمد پر 1% ایڈوانس انکم ٹیکس لگائیں گے۔ اور دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ریٹیلرز، پراپرٹی تعمیرات، ڈیجیٹل مارکیٹس وغیرہ سب سے ٹیکسز لیں گے، کانٹریکٹس، سروسز، سپلائی پر 1% ود ہولڈنگ ٹیکس، کمرشل امپورٹرز پر بھی 1% ٹیکس عائد کریں گے، اور نان فائلرز کو فائلر بنانے کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم بھی شروع کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کی بلوں کی ادائیگی کے بعد انکم ہی نہیں بچتی تو ٹیکس کہاں سے غریب ادا کریں؟ اگر آپ اس معجزے کا انتظار کر رہے ہیں کہ نواز شریف حکومت میں آ کر حاتم طائی بن جائیں گے، اپنی قوم پر شریف خاندان ساری جائیدادیں قربان کر دیں گے، اور مسلم لیگ نون سے لے کر ان کے تمام کرتا دھرتا اور امیدوار اپنے اثاثے وقف کر کے خود 5 اور 3 مرلوں کے مکان میں رہ کر قوم کی دن رات خدمت کریں گے، ان کی دیکھا دیکھی آصف زرداری بھی سندھ میں غربت مٹانے کے لیے اپنی جائیدادیں فروخت کر دیں گے، بلاول بھٹو ایک فلیٹ میں منتقل ہو کر تمام زرعی زمینیں اور جائیدادیں حاریوں میں بانٹ دیں گے، علیم خان اور جہانگیر ترین بھی آگے بڑھ کر اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور شوگر ملیں وقف پاکستان کر کے اثار و قربانی کی مثالیں قائم کر دیں گے، اور آپ سب کچھ قوم اپنا سب کچھ قوم پر نچھاور کر کے ملک کو پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے، تو آپ ان معجزوں کا ضرور انتظار کیجئے، ضرور ان معجزوں کا انتظار کیجئے، مگر ذرا کسی بھی طرح سے انہیں الیکشن جیت کر حکومت میں آنے دیں، پھر دیکھیں یہ تماشا، یہ آپ کو کیسے زمین پر تارے دکھاتے ہیں۔ آپ بلکہ تماشا ہی دیکھیں، یہ معجزہ دیکھیں، آپ نواز شریف اور علیم خان کو ایک دفعہ آ لینے دیں، جتنی بری ہو چکی آپ کے ساتھ اور کتنی ہوگی، اور پھر خان صاحب آپ کو ضرور یاد آئیں گے۔